سامعین، پروگرام خیر اندیش میں آداب اور خوش آمدید. عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق. معزز سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. معزز ساتھیوں، ہم اس بات کے لیے نہایت ممنون ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند فرما کر اپنی قیمتی آراء اور خطوط سے نواز رہے ہیں. ہمیں کبھی امید ہے کہ تحریری محبتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی باقاعدگی سے جاری رہے گا. جی سامعین، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. سامعین، کامیابی حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش اور بنیادی حق ہے. تاہم یہ خواہش اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مرحلہ وار کوششوں اور بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کامیابی کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مطلوبہ یا متوقع نتائج کے حصول کی کیفیت ہے. جی بالکل. سامعین، در حقیقت یہی ہے کہ انسان میں فطری طور پر کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کی جستجو قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے. سامعین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل نوکریاں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شخص خود اپنا کاروبار شروع کرے تو نہ صرف وہ خود کفیل بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا کرتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے یا کوئی بڑی دکان یا دفتر ہونا ضروری ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے. جی سامعین، ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کاروبار کی بنیاد صرف پیسہ نہیں بلکہ خیال، ہنر اور عزم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خاص مہارت ہے، جیسے کہ کپڑے بنانا، بیکنگ، فوٹوگرافی یا ڈیزائننگ، تو آپ بہت چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. جبکہ ہمارے لیے اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے کاروبار کو بہت آسان بنا دیا ہے. ہم گھر بیٹھے انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے اپنی پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں، گاہکوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. جی سامعین، لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کاروبار ایک دن میں کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صبر، محنت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. شروعات میں مشکلات آئیں گی، مگر سیکھتے رہنا اور غلطیوں سے سبق لینا کامیابی کی ضمانت ہے. آپ نے بہت اہم بات کی. دوسرا یہ کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لینا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو چیز بیچنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو اس کی ضرورت ہے؟ کون لوگ آپ کے گاہک بن سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں آپ کے مقابلہ میں کون موجود ہے؟ جی ساتھیوں، اگر ہم یہ سب چیزیں جاننے کے بعد اپنا منصوبہ بنائیں تو کام بہت منظم ہو جاتا ہے. اور اگر مالی وسائل کم ہوں تو یاد رکھیے کہ حکومت، مائکرو فنانس ادارے یا کچھ NGOs بھی کاروباری افراد کی مدد کرتی ہیں. جی ہاں سامعین، یہ خاص طور پر خواتین کے لیے زیادہ معاون ہے کہ اگر وہ گھر کے حالات کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن تب بھی وہ آن لائن کاروبار، کھانے پکانے یا ٹیوشن کے ذریعے آمدنی حاصل کر سکتی ہیں. سامعین، موجودہ حالت میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ذاتی کاروبار کو اہمیت دیں، اپنے ہنر یا دلچسپی کو پہچانیں اور چھوٹے پیمانے سے آغاز کریں. بڑے خواب رکھیں، مارکیٹ اور گاہکوں کو سمجھیں، سوشل میڈیا کو بطور پلیٹ فارم استعمال کریں، صبر اور استقامت کو اپنائیں اور خود پر یقین رکھیں. جی تو سامعین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا ٹریک. خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ دن دکھایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا، ہمیں یہ
کلام پاک میں تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کلام پاک میں تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے، میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے، تیرے لطف و کرم کا یا رب کس نے بھید پایا ہے، تیرے لطف و کرم کا یا رب کس نے بھید پایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ ہمارے بال بچوں پر سدا نظریں کرم رکھنا، ہمارے بال بچوں پر سدا نظریں کرم رکھنا، کہ جیسے آج تک رحمت کا تیری ہم پر سایہ ہے، کہ جی تو سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریک بہت پسند آیا ہوگا۔ معزز ساتھیو، اب بڑھتے ہیں آپ کی خوبصورت آراء اور خطوط کی جانب، جو کہ بڑی محبت اور اپنائیت لیے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے ہمیں رشید ناز صاحب کی آراء موصول ہوئی ہے، جو کہ لکھتے ہیں کہ میرا سونا بھرا منصور ملک صاحب سلام آدھا، گھوک دے واسطے رہو، میں تے میرا ٹبر چنگے ہاں، تسا اپنی سناؤ، موج تو بچے رہے ہو، میرا رب ساریاں کو موج تو بچاوے، آمین۔ آج دا پروگرام حکمت موتی جڑا 23 ستمبر نو پیش کیتا گیا سنیا بہت چنگا لگیا۔ اج بھی ملک صاحب نے بڑے جوش نال پروگرام اپنے سنن والیاں تائی پہنچایا۔ اج دا موضوع بہت اچھا ہے، جڑا کردار دے عمل وچ جھوٹ تے سچائی پر ہے۔ منصور ملک بھرا نے رشوت اتے بڑی چنگیاں گلاں ساڈے تک پہنچائیاں۔ اس رشوت نو کتاب مقدس دی آیات نال پیش کیتا اور سانو سمجھایا گیا، واقعی رشوت اج بھی ناسور عادت بن گئی ہے۔ رشوت خوری سمجھدار افراد دے اتے بہت گہرا خطرناک اثر کریندی ہے۔ رشوت ایک خطرناک بیماری ہے۔ رشوت دل و دماغ وچ بگاڑ پیدا کریندی ہے۔ اج دے موضوع اتے بہت چنگیاں گلاں سمجھن نو ملیاں، تحفہ اور رشوت دے بارے جانن دا موقع ملیا۔ اج دا پروگرام حکمت دے موتی سن کر بہت چنگا لگا۔ رشوت لین دین والا دونوں جہنمی ہوندے نے۔ ملک منصور صاحب، تھوڑا ہر واری پروگرام سن کے کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور ملدی ہے۔ تواڈی سریلی آواز کناں وچ رس گھولدی ہے۔ میں تواڈے پروگراماں دا فین ہاں۔ میں آکاش ایمینول، امجد رشید اور PCRM دی ٹیم دا شکر گزار ہاں جو سرائیکی زبان وچ پروگرام ساڈے تائیں پہنچاندے نے۔ ہن میں اجازت چاہندا نویں پروگرام تے مڑساں۔
رشید ناز صاحب، آپ کی ہر تحریر محبت کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم ممنون ہیں کہ آپ نے نہ صرف پروگرام کو سماعت فرمایا بلکہ نفس مضمون پر تبصرہ فرما کر پروگرام کے توسط ملک میں پھیلتے ہوئے رشوت کے ناسور کی روک تھام کے حوالے سے ہمارے پیغام کو مزید تقویت بخشی۔ ہم آپ کی اس خلوص پروری کے لیے دل و جان سے تشکر گزار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سمیت تمام اہل خانہ کو سلامتی اور دائمی محبت سے نوازے، آمین۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے بارے میں شیخ پورہ سے رانا محمد ہارون خان صاحب لکھتے ہیں کہ آداب محترم انچارج پروگرام صاحب، آج پروگرام خیر اندیش میں سیلاب کی تباہ کاری ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیے، اس مشکل وقت میں روشنی کی کرن بنے۔ آخر میں غزل کے اشعار بہت اچھے تھے، زبردست پروگرام۔ امجد رشید اور فائقہ شفیق صاحبہ، میری طرف سے تمام ٹیم کو سلام۔ رانا ہارون صاحب، ہم پی سی آر ایم سے آپ کی درینہ محبت اور آراء کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے نہایت تقویت ملی کہ آپ نے پروگرام کو سماعت فرما کر درینہ رفاقتوں کو دوام بخشا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اور اہل خانہ یوں ہی سلامت و شادمان رہیں۔ سامعین، حافظ نعیم احمد، آر جے صفدر شاہ، عبد الغفور کیسر صاحب نے فیس بک پر پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کو سماعت فرما کر پسندیدگی سے نوازا، جبکہ کلب عباس صاحب نے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ گریٹ پروگرام۔ حافظ نعیم احمد، آر جے صفدر شاہ، عبد الغفور کیسر صاحب اور کلب عباس صاحب، ہم دل سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو بذریعہ فیس بک سماعت فرما کر داد و تحسین سے نواز کر پروگرام کو پذیرائی بخشی، جو کہ ہمارے لیے کسی سند اور حوالے سے کم نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تمام احباب سدا سلامت و شاد رہیں۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے وسیم بٹ صاحب سندھ سے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، آج کا پروگرام سن کر بہت اچھا لگا اور پی سی آر ایم کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے پاس خداوند کا کلام بھیجا تاکہ ہم سن سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں، اور شکر گزار ہوں میں سر سفیر قادر کا جنہوں نے ہمیں یاد کیا، اور سر دعا میں یاد رکھیے گا۔ وسیم بٹ صاحب، پروگرام سچو پیار کو سماعت فرمانے اور ہمیں لکھنے کے لیے ہم تہہ دل سے ممنون ہیں۔ امید ہے کہ آپ یوں ہی اپنی آراء اور رفاقت کو جاری رکھیں گے، کیونکہ آپ دوستوں کی آراء ہماری تمام کارگزاری کی سمت کی درستی میں ہماری معاونت فرماتی ہے۔ ہم آپ کے توسط اپنے تمام سامعین سے ملتمس ہیں وہ دیگر نئے دوستوں سے ہماری نشریات کو متعارف کروائیں تاکہ محبتیں بڑھیں اور یہ کارواں یوں ہی چلتا اور بڑھتا رہے۔ سلامت و شاد رہیے۔ جی تو پیارے سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی۔ آج ایک بات پوچھتے ہیں تم سے، آج ایک راز پوچھتے ہیں تم سے، سنو تمہیں قسم ہے اس کی، سنو تمہیں قسم ہے اس کی جسے سمجھتے ہو تم جان اپنی۔ کیا تم کو بھی کبھی کبھی یہ دنیا عجیب لگتی ہے، یہ سانسیں بے وفا لگتی ہیں، زمانہ خود غرض لگتا ہے، ہر شخص انا پرست لگتا ہے، سمجھ آئے تو مجھے بھی بتانا، ایسا کیوں لگتا ہے، ایسا کیوں لگتا ہے۔ شکریہ۔ عزیز سامعین، ہمیشہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ساتھیوں، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔